السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربیہ کا درس نمبر 2 پڑھیں گے۔ آئیں درس نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی سوال کیا جاتا ہے، اور عربی میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسماء استفہام یا ادوات استفہام۔ تو اسی چیز کے بارے میں یہ درس ہے، اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو دیکھیں لکھا ہوا ہے من ہارا۔ من کا معنی ہوتا ہے کون۔ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے کون۔ اور ہارا کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو من ہارا اس کا معنی ہوگا یہ کون ہے۔ من ہارا یہ کون ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے ہارا رجل۔ ہارا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، مرد۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ آدمی ہے۔ ہارا رجل، یہ آدمی ہے۔ اس کے بعد ہے ما غالکا۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، اور غالکا کا معنی ہوتا ہے وہ۔ تو ما غالکا وہ کیا ہے۔ ما غالکا وہ کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے غالکا قردن۔ غالکا کا معنی وہ، قردن کے معنی ہوتا ہے بندر۔ غالکا قردن وہ بندر ہے۔ غالکا قردن وہ بندر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے من ہارا، یہ کون ہے۔ ہارا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ولدن کے معنی ہوتا ہے لڑکا۔ ہارا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے ما غالکا وہ کیا ہے۔ ما غالکا وہ کیا ہے۔ غالکا حمارن۔ غالکا حمارن وہ گدھا ہے۔ حمار کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ غالکا حمارن وہ گدھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ترجمہ کرو، یعنی اس کی عربی ہم کو بنانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو ہم نے اوپر پڑھا ہے پہلے درس میں بھی اور دوسرے درس میں بھی پڑھا ہے کہ یہ کے لیے آتا ہے ہارا، اور کون کے لیے ابھی ہم نے پڑھا آتا ہے اس کے لیے من۔ تو اس طرح اس کی عربی بنے گی یہ کون ہے۔ من ہارا، یہ کون ہے۔ من ہارا وہ کون ہے۔ من غالکا وہ کون ہے۔ من غالکا وہ اونٹ ہے۔ وہ اونٹ ہے، تو وہ کے لیے آتی ہے غالکا، اور اونٹ کے لیے آتا ہے جو عربی آتی ہے وہ آتی ہے جمل۔ جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ۔ تو ہم غالکا جمل کہیں گے۔ غالکا جمل، یہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے۔ ما ہارا، یہ کیا ہے۔ ما ہارا وہ کیا ہے۔ ما غالکا وہ کیا ہے۔ ما غالکا یہ گدھا ہے۔ گدھا کے لیے ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ آتی ہے اس کے لیے حمارن، تو ہوگا ہارا حمارن۔ ہارا حمارن یہ گدھا ہے۔ وہ استاد ہے۔ وہ استاد ہے۔ غالکا استاذن۔ غالکا استاذن یہ کتاب ہے۔ ہارا کتابن۔ ہارا کتابن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے۔ تو ہو جائے گا من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رسول ہیں۔ غالکا رسول وہ رسول ہیں۔ غالکا رسول وہ اسلام ہے۔ غالکا اسلام وہ اسلام ہے۔ غالکا اسلام یہ کتاب ہے۔ ہارا کتاب۔ ہارا کتاب۔ اسی طریقے سے تمام جملوں کی ہم عربی بنائیں گے۔ آگے دیکھیے لکھا ہے یہ آدمی ہے۔ ہارا رجل۔ ہارا رجل وہ لڑکا ہے۔ غالکا ولدن۔ غالکا ولدن یہ گھوڑا ہے۔
ہاذا فرسن، ہاذا فرسن، یہ بندر ہے۔ ہاذا قردن، ہاذا قردن، قردن کے معنی بندر ہوتا ہے، وہ کتا ہے۔ ذالک کلبن، ذالک کلبن، کلبن کے معنی کتا، وہ کرسی ہے۔ ذالک کرسیٌ، ذالک کرسیٌ، وہ یہ لڑکا ہے۔ ھذا ولدن، ھذا ولدن، وہ عربی ہے۔ ذالک عربی، ذالک عربی، وہ انسان ہیں، تو وہ کے لیے آئے گی ذالک، اور انسان کے لیے آئے گی عربی انسان۔ ذالک انسان، ذالک انسان، یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، تو ہو جائے گی اس کی عربی ھذا مذہب، ھذا مذہب، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، وہ قرآن ہے۔ ذالک قرآن، ذالک قرآن، امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے درس بڑھے گا ویسے ویسے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔